ایک کہانی ہے ایک بغاوت کی کہانی. ایک کہانی ہے ایک عامر کی انا اور ایک ملا کی ضد کی کہانی. ایک کہانی ہے مسجد کی لہو میں بھیگی دیواروں کی. ایک کہانی ہے آپریشن لال مسجد. اسلام آباد، ایک شہر جو امن، سکون اور حکومت کی نشانی سمجھا جاتا تھا، لیکن 2007 میں اسی شہر میں ایک ایسی جنگ چھیڑی گئی جو نہ صرف گولیوں سے بلکہ سوچوں، عقیدوں اور آئیڈیالوجی سے بھی لڑی گئی. ایک مسجد جہاں سے اذان بھی گونجتی تھی اور گولیاں بھی. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان اور ریڈی ابل ہوا تھا. لائرز موومنٹ، میڈیا سینسرشپ اور مشرف کی آمدید کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھی. عوام میں غصہ تھا اور حکومت پر بھروسہ ٹوٹ گیا تھا. اسی کے بیچ میں شہر کے درمیان ایک مسجد نے اپنی خاموشی توڑ دی. لال مسجد والا واقعہ تو 2007 میں پیش آیا تھا، مگر اس کی بنیاد کیا بنی، اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے گا. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے. فوج کا ایک افسر مارا گیا. اتنی فائرنگ ہوئی ہے کہ بچے ہمارے گھروں میں روتے رہے. جب اتنی معصوم جانوں کا ضیاع ہوا، دیکھیں اتنا ظلم ہوا. عبدالرشید غازی صاحب کا مجھے فون آیا تھا، اب آخرت میں ملاقات ہوگی. ISI کے ایک جنرل نے بلا کر کہا تھا کہ یہ ہمارے ملکی مفاد کا قتل تھا. میرا خیال میں کہ لال مسجد ہماری تاریخ میں ایک سیاہ دن گنا جائے گا. نہ جانے وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اس معاملے کو خراب کر دیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. سال تھا 1998. دو نقاب پوش پاک افغان بارڈر کراس کر کے ایک جیپ میں بیٹھ چکے تھے. وہ جیپ ان کو ایک نامعلوم مقام پر لے گئی اور وہاں پر دو لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے، اسامہ بن لادن اور ملا محمد عمر. اور وہ دو لوگ کوئی اور نہیں بلکہ لال مسجد کے امام عبداللہ غازی اور ان کا بیٹا عبدالرشید غازی تھے. یہ ملاقات 2-3 گھنٹے طویل رہی اور ملاقات کے آخر میں عبدالرشید غازی نے ایک عجیب حرکت کی. اسامہ بن لادن کے گلاس سے پانی پیا. یہ حرکت دیکھ کر اسامہ حیران ہوا اور پھر خوش ہو کر مسکرا دیا. اور عبدالرشید غازی نے اسامہ بن لادن سے کہا کہ میں آپ سے بہت متاثر ہوں اور آپ جیسا مجاہد بننا چاہتا ہوں. یہاں پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک مسجد کا امام دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ سے کیوں مل رہا ہے. اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی یہ بات تھی کہ عبدالرشید غازی اس کے ساتھ وہاں پر کیا کر رہا ہے. عبدالرشید غازی اسلام آباد کی سب سے زیادہ لبرل یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی سے گریجویٹ تھا. جہاں اس کا باپ ویسٹ کے خلاف جہاد کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، وہیں وہ یونیسکو میں کام کر رہا تھا. مگر پھر عبدالرشید غازی اپنے باپ کے ساتھ افغانستان سے پاکستان آ گیا اور پاکستان آنے سے پہلے پرانا والا عبدالرشید غازی افغانستان میں ہی چھوڑ آیا. اور پھر عبدالرشید غازی کی زندگی میں وہ خوفناک موڑ آیا جس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور عبداللہ غازی کو ہلاک کر دیا گیا. عبداللہ غازی کو کس نے قتل کیا، یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. سن 1965 اسلام آباد کے سیکٹر G6 میں ایک مرکزی مسجد بنائی گئی. نام رکھا لال مسجد اور پہلے امام تھے عبداللہ غازی. اسلام آباد تب بھی ایلیٹ کا شہر سمجھا جاتا تھا اور عبداللہ غازی نے وہاں پر طاقتور حلقوں میں تعلقات بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگایا اور پھر سن 1977 میں ممبر سے ہی سیاست میں داخل ہو گئے اور بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ لے کر آئے. اور پھر بھٹو کے بعد جب ضیاء آیا تو ضیاء نے بھی عبداللہ غازی کو نوازا اور پھر مجلس سے شورا میں شامل کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ حلال کے بیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا اور یہ گیم چینجر ثابت ہوا. افغان جہاد شروع ہو چکا تھا، روس افغانستان میں آ چکا تھا اور یہ وہ موقع تھا جب ملا ملٹری لائنز مضبوط ہو گیا تھا. عبداللہ غازی تقریریں نوجوانوں کو جہاد کے لیے بہت متاثر کر رہی تھی اور یہ وہ ٹائم تھا جب لال مسجد
مجاہدین کا مرکز بن گیا تھا، اور پھر سال 1979 میں رشیا افغانستان سے نکل گئی تھی، اور یہ وہ موقع تھا جب مجاہدین ور انسٹاپیبل، اور پھر ملٹری ایجنسیوں نے اس کو اپنی فتح سمجھی اور صرف اس فتح کو کابل تک نہ رکھا بلکہ وہ اس فتح کو سری نگر تک لے کر جانا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ کشمیر میں کچھ ہوتا، ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے ملا ملٹری لائنز کی دیواریں ہلا دی۔ سن 1995 میں القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس واقعہ کے بعد ملا ملٹری الائنس میں کشیدگی بڑھ گئی، اور پھر عبداللہ غازی نے وہ کیا جس کا کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اسلام آباد کے بیچوں بیچ طالبان کے حق میں ریلی نکال دی۔ ایجنسی عبداللہ غازی کو سمجھاتی رہی، مگر عبداللہ غازی کی اسامہ بن لادن سے رقابت تھی جو ان کو افغانستان لے گئی۔ ایجنسیوں نے عبداللہ غازی کو اسامہ بن لادن سے ملاقات کا ذکر کرنے سے منع کیا، مگر عبداللہ غازی نے ایک ہفتے کے بعد آ کر ممبر پر اس کا اعلان کر دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، عبداللہ غازی کو مار دیا۔ کے والد صاحب نے آتے ہی پہلے جو میں کہا کہ میں اسامہ بن لادن سے مل کر آیا ہوں، اور ہم ان کو حق پر سمجھتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں اور امریکہ کو ظالم سمجھتے ہیں، اور اگلے جو میں امریکہ مرد آباد کانفرنس کا میں اعلان کرتا ہوں۔ تو حکومت نے اور ISI نے بہت دباؤ ڈالا کہ یہ کانفرنس ملتوی ہو، لیکن کانفرنس ملتوی نہیں کی گئی۔ تو انہوں نے پھر ایجنسیوں نے ISI نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے سے شہید کر دیا تھا، اور پھر لال مسجد کا کنٹرول ان کے دونوں بیٹے عبدالعزیز غازی اور عبدالرشید غازی نے سنبھال دیا۔ عبداللہ غازی کے بچے چاہتے تھے کہ ان کے باپ کے قتل کا مقدمہ لڑا جائے، مگر پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے، ٹالا آ گیا۔ ISI کے ایک جنرل نے بلا کر کہا تھا کہ یہ ہمارے ملکی مفاد کا قتل تھا، تو یہ کیس نہیں چلے گا۔ اپارا تھانے میں موجود ہے، اپارا تھانے میں موجود ہے۔ وہ قاتل بھی پکڑا گیا تھا، کیونکہ وہ قاتل جو حملہ آور تھا وہ شیعہ مسلک کا تھا، اس کو استعمال کیا گیا تھا، پکڑا گیا، ہم نے پہچان کر کہا یہی ہے، لیکن حکومت نے اس کو چونکہ ایجنسیوں کا کام تھا اس کو چھڑوا کر ایران بھجوا دیا۔ اور پھر عبدالرشید غازی اور عبدالعزیز غازی اور ایجنسیاں ایک پیج پر آ گئے، اور نئی صدی کے آغاز میں اس ون پیج کے ٹکڑے ہو گئے، اور امریکہ نے وار اگینسٹ ٹیررزم کا آغاز کر دیا۔ On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. اور دنیا کے لیے پیغام دیا، You are either with us or against us۔ اور پھر جو پہلے مجاہدین تھے اب دہشت گرد بن گئے، اور پاکستان نے ہمیشہ کی طرح امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ مجبوری تھی یا کیا، اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ اور اسی وجہ سے لال مسجد اور ملٹری کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگ گیا۔ تو ہمیں یہاں پولیس کے بڑے افسران نے ایک علماء کو پروگرام رکھا، تو اس پہ مجھے بھی دعوت دی گئی، میں بھی گیا۔ انہوں نے کہا جی اب حالات پلٹ چکے ہیں، اب آپ لوگوں نے جہاد پر بات نہیں کرنی، کہ انہوں نے مجھ سے کہا، تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی بڑا سخت وقت آ چکا ہے، تو میری طرف سے ان سے کہہ دیں ہم مجاہدین کو پہلے بھی حق پر سمجھتے تھے، اب بھی حق پر سمجھتے ہیں۔ افغانستان جل رہا تھا، ایئر سٹرائک سے طالبانوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے تھے، اور پھر بہت سارے مجاہدین پناہ لینے کے لیے پاکستان کے علاقے وزیرستان میں آ گئے۔ پاکستان پر دباؤ بڑھنے لگا۔ پرویز مشرف شروع میں ٹالتے رہے، مگر ہمیشہ کی طرح آخر میں ہتھیار ڈال دیے، اور پھر شروع ہوا وانا آپریشن۔ پاک فوج کامیاب ہو رہی تھی، مگر پھر اچانک سے پاسا پلٹ گیا۔ کئی جوانوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اور اکثریت پسندوں کو خوشی مل رہی تھی، لیکن کیسے؟ عبدالرشید غازی نے ایک فتویٰ جاری کیا، اور عبدالرشید غازی کے فتوے کے مطابق اس آپریشن میں مارے جانے والا جوان شہید نہیں ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے بلکہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اس فتوے کے بعد پاک فوج کمزور ہو رہی تھی، آپریشن کمزور ہو رہا تھا، اور ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پرویز مشرف ریجیم اب غازی برادران کو نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر آتا ہے سال 2007، جب جنرل پرویز مشرف پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور پھر
کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شہر کی چند مساجد کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور اس میں ایک جامعہ حفصہ بھی تھی، جس کے بعد پورے ملک سے مسلم اسکالرز نے اسلام آباد میں ایک اجلاس رکھا اور اس کا مرکز بنی لال مسجد۔ اس وقت کے وزیر مذہبی امور اعجاز الحق نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ تمام شہید ہونے والی مساجد کو دوبارہ سے بنایا جائے گا، مگر پس پردہ کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ضیاء الحق نے اپنے دور میں غازی برادران کو 1000 گز جگہ دی تھی اور پھر عبداللہ غازی کے شہید ہونے کے بعد غازی برادران نے اس جگہ پر ایک مدرسہ بنایا جامعہ حفصہ کے نام سے، اور پھر اس کی توسیع کے لیے اس جگہ کو بھی اس مدرسے میں شامل کر لیا جو لائبریری کے لیے مختص تھا، یعنی قبضے کی زمین پر مدرسہ بنایا، جس کے خلاف اپارہ تھانے میں کمپلین کی گئی اور پولیس کے تھرو یہ قبضہ چھڑوانے کے لیے کوششیں کی گئی، مگر کون پولیس والا تھا جو غازی برادران پر ہاتھ ڈالتا؟ جس نے کوشش کی اس کی ٹرانسفر ایسی جگہ پر کی جس کا نام پاکستان کے نقشے پر بھی نہیں تھا، اور پھر جب غازی برادران کو اس کو خالی کرنے کا نوٹس سرو ہوا، ان کی برقع بردار فوج نے احتجاج کیا اور لاٹھیاں لے کر سڑکوں پہ نکل آئی اور ایک چلڈرن لائبریری پہ قبضہ کر لیا، اور ان کے 3 مطالبات تھے: شہید ہونے والی مسجد امیر حمزہ کو دوبارہ سے بنایا جائے، تمام نوٹس واپس لیے جائیں، اور پچھلے 2.5 سالوں میں جتنی مساجد کو شہید کیا ہے ان کو دوبارہ مرمت کا کام شروع کیا جائے، اور ڈیڈ لائن بھی 27 مارچ تک کی۔ جامعہ حفصہ کی اگر کوئی کچھ قانونی پیچیدگیاں اگر ہیں تو یہ 10 سال سے ہے نا، یہ آج تو نہیں ہوگی، اب مسئلہ اب کیوں اٹھایا؟ ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی اور پھر گزر گئی مگر کوئی بھی کام نہ ہوا۔ چودھری شجاعت حسین یہ بتاتے ہیں کہ حکومت لال مسجد کے 3 مطالبات مان گئی تھی، مگر CDA کام میں تاخیر کیے جا رہی تھی، اور ایک دن میں پریشان ہو کر پرائم منسٹر ہاؤس گیا، شوکت ترین سے ملا اور ان سے معاملہ جانا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ لال مسجد کی وجہ سے میڈیا کا زور لوائز موومنٹ سے ہٹ کے اس طرف آ گیا ہے، جو ہمارے لیے اچھی بات ہے، اور اس معاملے کو اسی طرح چلنے دو، یعنی ڈرٹی پالیٹکس کا ایک اور کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک اور ریڈ لائن کراس ہو گئی۔ 6 اپریل 2007 لال مسجد نے شریعت نافذ کر دی، شریعہ کورٹس بنا دی اور 10 کا مفتیوں کو قاضی بنا دیا، یعنی پیرل جوڈیشری سسٹم۔ یہ تو کھلی بغاوت تھی۔ پرویز مشرف حکومت کا پارا ہائی ہو گیا، انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور اس میں فیصلہ کیا کہ مذاکرات کو روکا نہ جائے، اور پھر چودھری شجاعت حسین علماء کو لے کر لال مسجد پہنچے اور ان کے سامنے 10 مطالبات رکھے، جن میں سے 8 پہ غازی برادران مان گئے، مگر اسلحہ واپس کرنے اور لائبریری کا قبضہ ختم کرنے کی بات نہیں مانی گئی۔ ساتھ میں چودھری شجاعت حسین نے اعلان کیا ڈیل ہو گئی ہے، لیکن غازی برادران نے کہا ایک طرف حکومت مذاکرات کرتی ہے، دوسری طرف پولیس کے ذریعے ہمارے طلبہ کو گرفتار کر رہی ہے۔ اب میدان گرم ہو چکا تھا۔ 20 مئی کو پولیس اور رینجرز نے آپریشنز کی پوری تیاری کر لی، لیکن آپریشن سے پہلے ہی لال مسجد کے طلبہ نے 4 پولیس اہلکاروں کو پکڑ لیا اور غازی برادر نے ایک بار پھر دھمکی دی خودکشی کر دیں گے۔ حکومت نے آپریشن ملتوی کر دیا۔ اب یہ 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ کیسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل کرائسس بن گیا اور بات چین اور امریکہ تک جا پہنچی۔ اتوار کا دن تھا اور چینی سفیر بھاگتے ہوئے چودھری شجاعت حسین کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہ ابھی چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک کال آتی ہے۔ کال پہ کوئی اور نہیں بلکہ چینی صدر خود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد نپٹاؤ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک رات پہلے لال مسجد کے چند طلبہ نے چینی وساحت سینٹر پہ دھاوا بولا اور وہاں سے 9 لوگوں کو اپنی حراست میں لے آئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ صرف وساحت سینٹر نہیں بلکہ فحاشی کا ایک اڈا تھا جہاں پر صرف فحاشی پھیلائی جا رہی تھی۔ Sex activities in the cover of massage. چینی سفیر نے چودھری شجاعت حسین سے کہا کہ ان کا رابطہ لال مسجد سے کروایا جائے، اور پھر فون پر ایک آواز آتی ہے عبدالرشید غازی کی، ہیلو، اور دوسری جانب DC اور SSP ملا کے آگے ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں اور اپنی نوکری بچا رہے ہوتے ہیں۔
صدر پرویز مشرف اور شوکت عزیز ایک ایک پل کی اپڈیٹ لے رہے ہوتے ہیں، مگر یہ معاملہ ان کے لیے اتنا سیریس کیوں بن گیا؟ تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا چین۔ بیجنگ سے پرویز مشرف کو ایک کال آتی ہے اور چینی صدر کال پر پرویز مشرف کو ان کی نااہلی کے قصیدے سناتے ہیں، اور بات صرف یہاں تک نہ رکی، چین کی عسکری قیادت نے بھی پرویز مشرف کو کی نااہلی کا خوب بتایا۔ جب اس ملک کے پریزیڈنٹ کا مجھے میسج آئے کہ ان کے شہریوں کو یہاں حفاظت دی جائے، یہ میری نظر میں ہمارے ملک کے لیے، تمام عوام کے لیے ایک شرم کا باعث ہے۔ پرویز مشرف کا پارا ہائی ہو چکا تھا، مگر پھر کچھ دنوں کے بعد مذاکرات کامیاب ہو گئے اور بات طے پا گئی، اور لال مسجد نے ان تمام چینی شہریوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا اور چینی سفیر کو لال مسجد کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ چین دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 خواتین حضرات کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور چینی سفیر کو لال مسجد کے دورے کی دعوت دی ہے۔ How can a couple of 100 women, threaten a whole country of 160 million people? It's just the biggest joke going on. This is General Musharraf showing the Taliban cross to the American Dracula. It's to scare the Americans that, listen, if you don't do anything, if you don't help me, I'm your man around here. This place will be swamped by these Taliban-type religious extremists. Avengers deployed near Lal Masjid. Quote, it has been decided to take severe action against the local Taliban in case of aggression and violence by them. I mean, that's how they describe you. Taliban, I mean, they name everyone Taliban or Al-Qaeda. مشرف پر انٹرنیشنل پریشر بڑھنے لگ گیا اور پانی سر سے اوپر چلا گیا، اور پھر پرویز مشرف نے فائنل آپریشن کا فیصلہ کیا، اور پھر آیا 3 جولائی 2007 جو اپنے ساتھ ایک قیامت لے کر آیا۔ پولیس اور رینجرز نے مسجد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور مسجد کے تمام طلباء اپنے ہتھیار لے کر باہر آ گئے، اور پھر گولی پولیس کی SMG سے نکلی یا طلباء کی کلیشنکوف سے۔ گولی نے اپنی سمت نہ دیکھی اور ملک کے دارالحکومت میں ایک جنگ کا منظر تھا۔ ایک بچی کو گولی بھی لگی ہے اور ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم فدائی حملے کریں گے۔ گولیاں اس طرح چل رہی تھی کہ ملک کے اندر جنگ نہیں بلکہ 2 بارڈروں کے درمیان کوئی جنگ چھڑ گئی ہو، اور اس جنگ میں سورج ڈھلنے سے پہلے ہی 9 لوگ شہید اور 150 زخمی ہو چکے تھے۔ کچھ زخمی تو ایسے تھے جو پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو گئے۔ یہ قیامت کا منظر پاکستان میں پہلے کبھی بھی نظر نہ آیا۔ اس کا قصوروار کون تھا، اس کا فیصلہ آج بھی کرنا مشکل ہے۔ اور پھر فیصلہ ہوا کہ ایک بھائی اندر رہے گا اور ایک بھائی باہر، اور عبدالعزیز غازی کو باہر بھیجنے کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ اور پھر رات کے 8 بجے کچھ برقع بردار خواتین مسجد سے باہر نکلی۔ ایک لیڈی کانسٹیبل کی نظر ایک خاتون پہ پڑی، اس نے 2 رینجرز اہلکاروں کو اشارہ کیا، اور جب اس کا نقاب اتارا گیا تو اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ عبدالعزیز غازی تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ نیچے کے راستے کھلے ہیں، جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان کو نکل سکتے ہیں، بچے بچیاں اساتذہ نکل سکتے ہیں۔ تو وہ اس میں باقی لوگ تو نکلے، یہاں سے کافی لوگ نکلے بھی، لیکن ہم نہ نکل سکے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ اور پھر عبدالعزیز غازی کو وہاں سے سیدھا PTV ہیڈ کوارٹرز لے کر جایا گیا، اور صبح ہوتے ہی ان کا ایک انٹرویو ٹی وی پہ شائع ہوا۔ انٹرویو کے شائع ہونے کی دیر تھی کہ بات بنتی بنتی بگڑ گئی اور عبدالرشید غازی غصے سے آگ پگولا ہو گئے۔ السلام علیکم مولانا عبدالعزیز غازی۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ اپنا نقاب ہٹانا پسند کریں گے؟ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاری ہو جاتی ہے، اللہ ہی کا امر ہوتا ہے۔ اور پھر 6 جولائی 2007 کو اسلام آباد میں
ایک دھماکے کی آواز اٹھی اور فورسز اور طلبہ کے درمیان فائرنگ میں کرنل ہارون الاسلام شدید زخمی اور 2 طلبہ شہید بھی ہوئے، اور پھر یہ معاملہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہ رہا۔ اور پھر 8 جولائی کو ٹی وی نیوز چینلز پر ایک بریکنگ نیوز آئی کہ فوج کے کرنل ہارون اسلام شہید ہو گئے ہیں، اور یہ خبر نہ پرویز مشرف سے ہضم ہوئی نہ پاک افواج سے۔ اور پھر آتا ہے 9 جولائی 2007 جب سب کچھ واپس صحیح ہو رہا تھا۔ ٹی وی چینلز پہ یہ خبریں چلنے لگ گئی تھی کہ مذاکرات کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور سب کچھ طے پا گیا ہے، غازی برادران کو ان کے بھائی علاقے میں پہنچا دیا جائے گا، اور سب لوگ سکھ کا چین لینے لگ گئے تھے۔ مگر پھر جب چودھری شجاعت حسین پرویز مشرف کے پاس ڈرافٹ پر سائن کروانے گئے تو پرویز مشرف نے پرانے ڈرافٹ پر سائن کرنے سے انکار کر دیا اور نیا ڈرافٹ جاری کر دیا، اور بات بنتے بنتے پھر سے بگڑ گئی۔ جانے وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اس معاملے کو خراب کر دیا۔ اتفاق رائے ہو گیا تھا اور 12:30 بجے کے لگ بھگ چودھری شجاعت حسین صاحب اور وفاقی وزراء ایوان صدر گئے ہیں، اور وہاں سے 2:30 بجے کے قریب واپس آئے اور بالکل نیا ڈرافٹ لائے ہیں۔ اس وقت ہمیں کہا گیا کہ یہ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں، اس میں کوئی حرف تبدیل نہیں ہوگا، اور آدھے گھنٹے کے اندر جواب دیں۔ مولانا فضل الرحمان خلیل اور میرے بارے میں طے ہو رہا تھا کہ ہم جائیں گے عبدالرشید غازی سے بیٹھ کے تفصیل سے بات کریں گے، لیکن کمانڈر صاحب نے آ کے تحکمانہ لہجے میں کہا کہ میں فضل الرحمان خلیل کے علاوہ کسی کو اندر نہیں جانے دوں گا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے جا سکیں گے، جلدی طے کریں جو کچھ طے کرنا ہے۔ اور پھر صبح کے 4 بجے کمانڈوز لال مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ لال مسجد کا ایک ایک کونا، ایک ایک کمرہ اور ایک ایک جگہ دیکھی، اور پھر اس کے بعد جامعہ حفصہ میں گئے اور ہر کمرے میں طلباء کو مارتے مارتے اس آخری کمرے میں پہنچ گئے جہاں پر عبدالرشید غازی پناہ لیے ہوئے تھے۔ عبدالرشید غازی ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مر تو سکتے ہیں مگر گرفتاری نہیں دے سکتے۔ وہ اندر بیٹھتے ہیں، وہ اندر آتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے۔ ہم صرف 2 یا 3 بندے ہیں اور اس جگہ پر آنے کے لیے وہ تقریباً 1 گھنٹے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں آ پا رہے۔ ہم گرفتاری ہم نہیں دے سکتے، ہم شہید ہو سکتے ہیں لیکن گرفتاری نہیں دیں گے۔ اور پھر ایک عامر کی انا اور ایک ملا کی ضد اس نہج پہ آ گئی کہ عبدالرشید غازی کا سفر تمام ہوا۔ ایک عامر ایک ریاست جیت گئی اور ایک باغی ہار گیا، اور عبدالرشید غازی ختم ہو گیا۔ عبدالرشید غازی کو مار دیا تھا، عبدالعزیز غازی کا کام تمام ہو چکا تھا، مگر پھر بھی ریاست نے کیا چھپانا تھا جو 12 جولائی تک مسجد کو پریس کے لیے نہ کھولا، اور جب مسجد کو پریس کے لیے کھولا گیا تو مسجد سے سارا خون صاف تھا اور اسلحہ پڑا ہوا تھا، اور اسلحہ ایسا کہ لگتا تھا کہ ابھی فیکٹری سے نکل کر سیدھا مسجد میں لا کر رکھا ہے۔ For the first time, journalists were guided through the Red Mosque complex Thursday. Pakistan's president vowed to crush Islamic extremists in every corner of the country. We can see for ourselves the volume of fire, that targets were peppered with fire. مگر آج تک سچ کوئی نہ جان سکا۔ لال مسجد وہ معمہ بن گیا، اس کو دبا دیا گیا اور ہمیشہ کی طرح سچ کو چھپا دیا گیا۔ آج بھی اسلام آباد میں لال مسجد قائم ہے، مگر آج بھی اس کے ارد گرد و نواح سے بارود کی بدبو آتی ہے۔ آج بھی لال مسجد کے سامنے سے گزرو تو 2007 والا واقعہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آج بھی لال مسجد کا فیصلہ کوئی نہ کر سکا، آج بھی سچ سامنے نہ آ سکا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ یہ جب سب کچھ ہو جائے، ہم سب شہید ہو جائیں، اس کے بعد یہ یہاں پر راکٹ تو کیا یہاں ایٹم بم بھی لا کے رکھ سکتے ہیں۔ اسلحہ لال مسجد کے آپریشن کے بعد دکھایا گیا تھا، وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی فیکٹری سے تیار ہو کر آیا ہے۔ آج 18 سال بعد بھی لال مسجد اسلام آباد میں کھڑی ہے، مگر اس کے گرد ہوا بھی بوجھل ہے۔ ایک پرانی یاد، ایک چھپی درد کی آواز۔ وہ آپریشن صرف لوگوں کو نہیں مار گیا، اس نے ہمارے ایمان اور انسانیت کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ہم نے نہ وہ سبق سیکھا، نہ وہ زخم بھرے،
اور سب سے بڑا سوال اب بھی وہی ہے، کیا ہم اپنے اندر کے باغی اور غازی میں فرق کر پائے؟